آج ہی پرانے خیال کو چیلنج کرنے کا دل چاہتا ہے. پتہ نہیں کب سے ہمیں ایک تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے. میں نے تو اپنے بچپن سے یہی سیکھا کہ بھائی پیسے بچاؤ، پیسے خرچ نہ کرو، پیسے بچاؤ، کل کام آئیں گے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اب سے 25-30 سال پہلے جو نوجوان ملازمت پہ جاتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو 5,000 روپے مہینہ بچاؤ، تمہارا گھر بن جائے گا. وہ پوچھتے تھے کیسے بن جائے گا جی 5,000 روپے مہینے میں؟ تو ان سے کہا جاتا تھا دیکھو 5,000 روپے مہینہ بچاؤ گے تو سال کے ہو جائیں گے 60,000 روپے. اچھا 10 سال تک جب اس کو تم 60,000 روپے کماؤ گے، جمع کر لو گے تو 60 لاکھ روپے بن جائیں گے. تمہارا ایک 2 بیڈ 3 بیڈ کا اپارٹمنٹ مل جائے گا. تو تھیوری کے طور پہ تو بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن عملی طور پہ کیا ہوتا تھا کہ 10 سال بعد جب 60 لاکھ روپے جمع ہو جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ جو فلیٹ خریدنا چاہتے تھے وہ تو 1.5 کروڑ روپے کا ہو چکا ہے. تو بھائی وہ ساری محنت ضائع گئی 10 سال کی. ایسی تھیوریز جو پیسے بچانے کی اور قطرے قطرے والی بعض ہمارے زمانے میں جو انفلیشن کے معاملات ہیں، جو ہمارے کرنسی کی ڈپریسیشن کے معاملات ہیں، یعنی آپ کے روپے کی قدر کم ہو گئی جیسے راتوں رات، جو ڈالر 100 روپے کا آتا تھا وہ 300 روپے کا ہو گیا، تو آپ کی کرنسی کی قیمت گر گئی. تو یہ ساری تھیوریز جو پیسے کے بارے میں ہے نا وہ ذرا سی غلط ہو گئی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں، ایک رات پرانے دوستوں کو جمع کریں اور کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہیں، ایک اچھی ہوٹل میں، اور آپ سب نے وہاں پہ بہت مزہ کیا، کبھی چائے منگوائی، کبھی کافی منگوائی، کبھی کھانا کچھ منگوایا، اور ہنستے رہے، قہقہے لگاتے رہے، پرانی باتیں یاد کرتے رہے. اتنا آپ ہنسے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور آپ کو احساس ہوا کہ یار اتنا تو میں کبھی بھی نہیں ہنسا ہوں، شاید 10 سال سے نہیں ہنسا ہوں. صبح جب ہوئی آپ گھر چلے گئے، سو گئے، اٹھے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یار رات کو 10,000 روپے خرچ ہو گئے. اب آپ کیا سوچیں گے؟ یار میں نے بڑا غلط کیا. یا آپ سے سوچیں گے کہ یار ایسی محفل پہ تو 10,000 کیا 10 لاکھ بھی وار دوں، کیونکہ یہ خوشی تو مجھے پتہ نہیں کب سے نہیں ملی. یہ ہے وہ بات. ایک بہت وقت سے ہی ڈرایا جاتا ہے برے وقت کے لیے پیسے بچاؤ، برے وقت آئے گا تو پیسے بچاؤ. اب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لاپرواہ نہ ہو، لاپرواہ ہو جائیں پیسہ پھینکنا شروع کر دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پیسے خرچ کرتے وقت خوف زدہ نہ ہو، ڈرے نہیں. یہ جو پیسے آپ خرچ کرتے ہیں جس کی عوض آپ کو خوشی ملتی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اماں ابا کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے قریبی حلقے کے ساتھ، تو اس میں آپ روپے کے عوض جو ہے نا خوشی لیتے ہیں، روپے کے عوض یادیں جمع کرتے ہیں. اور یہ خرچہ نہیں ہے، اس کو خرچہ مت سمجھیں، یہ سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے، آپ کے اندر کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی مینٹل گروتھ کے لیے. میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں. آپ اپنے پیسے کچھ جمع کیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ سری لنکا چلتے ہیں گھومنے، 3 لاکھ روپے لگیں گے، ایئر ٹکٹ بھی شامل ہے اس میں، ٹھہرنا بھی شامل ہے، گھومنا پھرنا بھی شامل ہے، وہاں پہ کھانا پینا سب شامل ہے. آپ اس ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں. اب اس ٹرپ کے جو 3 لاکھ روپے ہیں یہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی رہ سکتے تھے جمع، آپ کو خوشی دے سکتے تھے. میرے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے، 2 لاکھ روپے اور بھی پڑے ہوئے، تو یا 5 لاکھ ہے میرے پاس. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں تو جو کولمبو کی گالے بیچ پہ جب سورج ڈوبتا ہے اور شفق کی سرخی پھیلتی ہے، وہ منظر آپ کو نہیں مل سکے گا اگر آپ نہیں گئے. آپ کینڈی کی جھیل کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور وہاں جو ایک بہت بڑا جگمگ کرتا بدھ مندر ہے
بدھسٹوں کی عبادت گاہ، جہاں سب جا سکتے ہیں، اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. آپ وہاں کے کھانے نہیں کھا سکیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کنگ کوکونٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ آپ پیتے جائیں آپ کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نئی دنیا ہوگی، ایک نئی جگہ ہوگی، ایک نئی فضا ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نیا تجربہ ہوگا زندگی میں. یوں سمجھیے آپ کے اندر ایک نیا خون شامل ہوگا. اب اگر آپ کنجوسی کریں گے تو پیسے تو آپ بچا لیں گے، لیکن یہ تجربہ آپ کی یادوں میں نہیں جا سکے گا. یہ وہ یادیں ہیں جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں، ایک دن نہیں، زندگی بھر. اب یہ جو ہمیں ٹریننگ دی گئی نا پیسے بچانے کی، یہ کچھ اس طرح کی ہے جیسے آپ پیسے بچائیں، آپ ایک قلعے میں بند ہو جائیں، وہاں اندر بیٹھ جائیں اور دولت جمع کرنا شروع کریں، جو بھی دولت ہو. 100 روپے کے نوٹ جمع کرنے شروع کر دیں، 1000 کے نوٹ، 5000 کے نوٹ جمع کرتے جائیں. اب وہ جو ہے آپ اندر بیٹھے پیسے جمع کر رہے ہیں اس قلعے میں، اور اندر ہی اندر خوفزدہ بھی ہیں کہ یار یہ پیسے کہیں خرچ نہ ہو جائیں. یعنی ایک تو آپ اپنی زندگی کی تفریح سے محروم ہو رہے ہیں، اوپر سے آپ خوف زدہ ہیں کسی آنے والے برے وقت سے جو کبھی نہیں آیا آپ پہ، لیکن آپ اس سے خوف زدہ ہیں. یہ سوچنا ضروری ہے کہ دولت جو ہے نا وہ ایک رینیویبل سورس ہے. پیسہ رینیو کیا جا سکتا ہے، آپ کوئی اور جاب کر سکتے ہیں، آپ اضافی کام کر سکتے ہیں، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کو بونس مل سکتا ہے، آپ کو کہیں سے تحفہ مل سکتا ہے. پیسے آ جاتے ہیں، محنت کرنے سے پیسے آ جاتے ہیں. یعنی جو پیسے آپ نے خرچ کیے وہ آپ واپس لا سکتے ہیں. رینیویبل یہ ہوتا ہے. تو دولت رینیویبل ہے، ٹائم نہیں ہے. وقت رینیویبل نہیں ہے. وقت جو ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جو چلا گیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وہ صحیح ہے. وقت گزرنے کے بعد دولت کے انبار بھی آپ کے پاس جمع ہوں تو آپ یہ والا وقت حاصل نہیں کر سکیں گے. بڑھاپے میں آپ ایک ارب پتی آدمی بن جائیں، کروڑ پتی آدمی بن جائیں، آپ کا بہت بڑا گھر ہو، لیکن آپ کی جوانی اور اس وقت جب آپ موو کر سکتے تھے اور کھیل سکتے تھے اور بھاگ سکتے تھے، اس زمانے کی خوشی کو اگر آپ نے مس کر دیا تو وہ 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں بہت پیسہ کما لینے کے بعد وہ دوبارہ یہ نہیں حاصل کر سکیں گے. آپ اس سے محروم ہی رہیں گے. اور یہ میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر ذمہ دار بنیں، آپ کو پیسہ اڑانا شروع کر دیں. نہیں، پیسہ بالکل سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے، لیکن پیسے کو خرچ کرنے پر آپ کو احساس جرم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے مزے کی بات کہ پیسہ آپ خرچ کریں تو یہ سوچ کے نہ کریں کہ یار یہ میں نے کیا غضب کر دیا، یہ میں نے کیوں خرچ کر دیے پیسے، یہ تو اگر بینک میں رہتے تو اچھا تھا. یاد رکھیں، چیزیں جو آپ خریدتے ہیں، فون خریدا آپ نے، 5 سال میں 10 سال میں پرانا ہو جائے گا، آبسولیٹ ہو جائے گا. کپڑے خریدے 2 4 5 سال میں فیشن بدل جائے گا. لیکن جو خوشی اور جو یادیں ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ طاقتور ہوتی جاتی ہیں، بڑی ہوتی جاتی ہیں، ان کے گرینجر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. کبھی یاد کریں کہ آپ جب اپنے پرانے البمز دیکھتے ہیں، پرانی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو کیسے کیسے منظر آپ کو یاد آتے ہیں. یہی وہ یادیں ہیں. یہ یادیں حاصل کرنا، ان کو جمع کرنا، ان کو محفوظ رکھنا اور ساری زندگی ان سے کھیلنا، ان سے خوش ہونا، یہی کام ہے مزے کا. تو گھومیں پھریں، ڈنر کریں، گھومنے جائیں، پارکس میں جائیں، کنسرٹس میں جائیں، قوالی کی محفلوں میں جائیں، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے جائیں. احباب کے ساتھ جائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، گھر والوں کے ساتھ جائیں، خاندان کے ساتھ جائیں، مری چلے جائیں، سوات چلے، بس کہیں جائیں. وہ پیسے محفوظ رکھنا بیکار بات ہے جس کو محفوظ رکھنے کے بعد آپ یہ سب نہ کر سکیں. یاد رکھیں، پیسے پر زندگی کو قربان نہیں کرنا ہے، پیسے کے ذریعے جینا سیکھنا ہے. یہی ہے
آج کی دنیا کا سبق۔